قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. یہاں پر بڑھایا ہے فلما بشرت الملائکہ بھی، جب ان کو ملائکہ نے اس کی خوشخبری دی تو حضرت زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، کیسے میرے لیے کوئی لڑکا ہوگا؟ اللہ اصل میں تو مکان کے لیے آتا، کہاں سے ہوگا؟ اور مراد ہے کیفا، یعنی کس طرح سے ہوگا۔ اوپر یہ تھا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں ایسے فرزند کی اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ براہ راست رب تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، لیکن سورہ آل عمران میں آیا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ جب انہوں نے دعا کی تو ملائکہ نے ان کو پکارا اس حالت میں کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پکارا؟ ان اللہ یبشرک، کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، اور سردار اور حسور یعنی قدرت کے باوجود اپنے کو عورتوں سے روکنے والا، اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ تو اس سے یہ آل عمران سے معلوم ہوا کہ یہ بشارت ملائکہ نے دی تھی، اور کیونکہ اللہ ہی کی طرف سے یہ خوشخبری تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے۔ تو اس کو یہاں ظاہر کیا فلما بشرت الملائکہ بھی، کہ یہ ملائکہ نے حضرت زکریا کو اس بات کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے میرے کوئی فرزند ہوگا۔ اس کو کہا کہ یہ استبعاد نہیں ہے، یعنی بعید ٹھہرانا قدرت الہی سے، یہ اس کو بعید ٹھہرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے قدرت سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ استبعاد نہیں بلکہ استکشاف ہے، انکشاف چاہنا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا، کیا وہ فرزند ان کو عطا کیا جائے گا اس حالت میں کہ یہ اور ان کی زوجہ اسی حال میں اسی عمر میں ہوں گے، ہم یحولان شابین، یا یہ کہ جوانی کی حالت میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ تو اس کو جاننے کے لیے انہوں نے یہ عرض کیا کہ میرے رب کیسے کوئی میرے فرزند ہوگا، حالانکہ میری عورت بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حد کو پہنچ گیا ہوں۔ تو عتین کو بتایا ہے بلغ تو عتین، میں عتی کو یعنی سوکھ جانے کی حد کو پہنچ گیا ہوں۔ عتی کیا ہے؟ والیبس والجساوۃ فی المفاصل والعظام، یہ جوڑوں میں اور ہڈیوں میں خشکی اور روکھا پن ہے۔ تو جساوت کا مطلب وہی مغز نکل جانا، روکھا ہو جانا، جیسے کہ خشک لکڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وہی عتی۔ تو یہ سوکھا پن کی حد کو پہنچ جانا من اجل الکبر والطعن فی السن العالیہ، طعن فی السن کے معنی عمر، بڑی عمر میں داخل ہونا۔ تو بڑھاپے کی وجہ سے اور لمبی عمر میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں قرأت بیان کی ہے کہ عتین، صلین، جسین، بکین، اوائل کے کسرے کے ساتھ یہ امام حمزہ اور علی اور حفص کی قرأت ہے، مگر بکین نے کسرے کے ساتھ نہیں بلکہ امام حفص کے ہاں بکین ہے، با کے ضمے کے ساتھ۔ تو اصل میں یہ ہے کہ آتا یاتو اتون، سرکش ہونا، حد سے بڑھنا، اس سے فعول کے وزن پر مصدر ہے اتون۔ تو اتون میں دو ضمہ بھی ہیں، دو واو بھی ہیں، یہ دونوں ثقیل ہیں، اس وجہ سے تا پر کسرہ دیا گیا، اور تا کی پر کسرہ جب آیا تو واو کو یہ کیا گیا تو اعتیون ہوا، اعتیون ہوا۔ تو اب یا اور وا دونوں جمع ہوئے، جن میں پہلا ساکن ہے تو واو کو یہ کر کے ادغام کیا تو عتیون ہوا، وہ عتیون۔ اور پھر
تا جو مقصور ہے اس کی موافقت کے لیے عین کو بھی کسرہ دیا تو عتیون ہو، جیسے دلیون میں دلون کی جمع دلون اسی سے بنا ہے. ایسے ہی سلاسلو سے سلوون، جساسلو سے جسون، بقا جبکی سے بکوون ہوگا، سب فعول کرنا پڑا، اور تعلیل سب میں یہی ہوگی. تو اب اگر ماں باپ کی موافقت کے لیے تاکہ یعنی عین کے کسرے کی موافقت کے لیے فے کو بھی کسرہ دیا جائے تو عتیون سلیون جسیون ہوگا. اور اگر اصل پر رکھا جائے ضمہ بدل کر کے کسرہ نہ دیا جائے تو عتیون سلیون جسیون رہے گا. اور یہ دونوں قراءتیں ہیں. امام حمزہ علی و حفص کے ہاں یہ سب کسرے کے ساتھ ہیں پہلے حرف کے. اب آگے ہے کہ جب حضرت زکریا نے کہا کہ میرے کوئی فرزند کیسے ہوگا حالانکہ میری عورت بانجھ اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حد کو پہنچ گیا ہوں، تو فرمایا کذالک. اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ یہ تو الامر مقدر، کذالک اس کی خبر معاملہ ایسا ہی ہے. یا کذالک قال ربک، تو قال ربک کا مفعول بہی ہو کذالک، تو کاف یہاں مرفوع ہے یعنی الامر کذالک، یہ ان کی تصدیق ہے. پھر یہاں سے ابتداء کلام ہے قال ربک و علیہ حجن، یا یہ ہے کہ یہ کذالک کا کاف یہ منصوب ہے قال سے کہ ایسا ہی تمہارے رب نے فرمایا، اور ذالک اشارہ ہے مبہم کی طرف. ایسا ہی کیا ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے ہو علیہ حین، حین کہ وہ میرے اوپر آسان ہے. یعنی یحییٰ کو دو سن رسیدہ سے پیدا کرنا، بوڑھے مرد اور عورت سے پیدا کرنا یہ آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور بے شک میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. تو خلقتو کا معنی بیان کیا وجدتو کا، من قبلوں میں قبل مبنی ورزہ میں مضافلہ اس کا ماضی منوی ہے تو اس مضافلہ کے ظاہر کیا یعنی من قبل یحییٰ کہ یحییٰ سے پہلے ہم نے تم کو وجود بخشا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. یہاں پر قرأت خلقتک میں خلقناک امام حمزہ اور علی کی ہے متکلم مال غیر کے ساتھ. تو کچھ نہیں تھے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ معدوم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تب حضرت زکریا نے عرض کیا ربی علی آیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے جس سے کہ میں اپنی عورت کا حاملہ ہونا جانوں. فرمایا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے تندرست ہو کر. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گونگا ہو جائے، زبان میں بندش پیدا ہو جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اعضاء درست رہیں گے اور اس کے باوجود گویائی پر قدرت نہیں ہوگی. تو سویین جو ہے ترکیب میں تو کلمہ میں جو ضمیر مخاطب ہے اس سے حال ہے، تو حال ہے یہ تو سویین حال ہے ضمیر تو کلمہ کی ضمیر سے، یعنی حالہ کون کا سوی الاعضاء واللسان کہ تم بات نہیں کر سکو گے اعضاء اور زبان کے درست ہوتے ہوئے. یعنی تمہاری علامت یہ ہے کہ بات سے روک دیے جاؤ گے تو اس کی طاقت نہیں رکھو گے، حالانکہ اعضاء سلامت ہوں گے. ما بکا خرس ولا بکم، کہ تمہارے پاس گونگا پن اور گویائی سے بندش نہیں ہوگی. خرس بکم ایک ہی ہے. یہاں تک ہو گیا. اب یہ بیان کیا ہے کہ سورہ آل عمران میں ثلاثہ لیالین آیا ہے، یہ ثلاثہ ایامین آیا ہے، اور یہاں پر ثلاثہ لیالین آیا ہے. تو وہاں بتایا گیا کہ 3 دن بات نہیں کر سکو گے، اور یہاں بتایا گیا کہ 3 رات بات نہیں کر سکو گے. تو اس کو کہا کہ دونوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو سے بندش پورے 3 دن اور پورے 3 رات تھی. اور ایک ہی کو ذکر کیا گیا، وہاں ثلاثہ ایام اور یہاں ثلاثہ لیالین، اس لیے کہ جب یہ سب بولا جاتا ہے تو رات بھی اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ سمجھ لی جاتی ہے کہ 3 دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات کو دیکھا، بلکہ مراد یہ کہ دن کو بھی نہیں دیکھا رات کو بھی نہیں دیکھا. تو یہاں پر لیالی کا ذکر اور آل عمران میں ایام کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ گفتگو سے باز رہنا ان کے ساتھ 3 دن
اور 3 راتوں تک لگاتار رہا، اس لیے کہ ایام کا ذکر شامل ہوتا ہے ان راتوں کو بھی جو اس کے مقابل ہوتی ہیں، اسی طرح لیالی کا ذکر شامل ہوتا ہے ان ایام کو جو اس کے مقابل ہوتے ہیں عرفاً۔ تو ایک کا ذکر کر دینا کافی ہے اور دونوں کو جمع کرنے سے بری بات معلوم ہو جاتی ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو اپنی قوم پر محراب سے نکلے۔ محراب کیا؟ نماز کی جگہ، اور دوسرا معنی محراب کا بالا خانہ، تو اسی معنی میں قدیم زبان میں یہ بولا جاتا تھا۔ اور اب جو مسجدوں میں محراب بنتی ہے یہ قرآن کی تنزیل کے زمانے میں نہیں تھی، لہذا وہ محراب مراد نہیں ہے، یا تو بالا خانہ اوپر نماز پڑھ رہے تھے، یا یہ کہ نماز کی جگہ مطلقاً۔ تو جب وہ اپنی نماز کے تو وہ اپنے قوم کے سامنے اپنے محراب یعنی نماز کی جگہ سے نکلے اور لوگ ان کے انتظار میں تھے، اور اس وقت ہی وہ بات کرنے بھی قادر نہیں ہوئے، تو علامت ان کو وہیں سے مل گئی۔ فأوحى إليهم، تو ان کی جانب اشارہ کیا انگلی سے، ان کی طرف وحی کی یعنی انگلی سے اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ تو یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے، اور صبح شام کی نماز سے مراد نماز فجر و عصر ہے، اور ان یہ تفسیریہ ہے، مفسرہ ہے۔ تو ان مفسرہ یہ معنی قول کے بعد آتا ہے، قول سری کے بعد بھی نہیں آتا ہے، اور ایسے فعل کے بعد میں نہیں آتا جس میں قول کا معنی بھی نہ ہو۔ امرتہ ان یاتیہ، یہ امر میں قول کا معنی ہے۔ کتبت الیہ ان یاتیہ، تو یہاں بھی قول کا معنی پایا تھا، تو وہاں ان مفسرہ آتا ہے۔ ایسی اوحا میں قول کا معنی ہے تو وہاں ان مفسرہ آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ تو 20 قصہ محذوف ہے، یعنی ہم نے اسے یحییٰ فرزند عطا کیا، اور اس سے پیدا ہونے اور خطاب کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب وقت خطاب آ گیا تو ہم نے اس سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ تو الکتاب بلا مہد کا، کہ ان کی کتاب توریت تھی تو اسی کو کے لیے فرمایا گیا۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ بقوتن حال ہوگا، یعنی ملتبسن بقوتن، اس سے مراد کوشش کے ساتھ، اور استظہار کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا۔ تو کوشش کرنے اور یاد کرنے کے ساتھ توفیق اور تائید سے تم کتاب کو تھامو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اس کو حکم عطا فرمایا بچپن ہی میں۔ حکم سے مراد حکمت سے مراد توریت کا فہم اور دین کی سمجھ، تو یہ بچپن ہی میں ہے یحییٰ کو حاصل ہو گئی۔ صبیًا حال ہے، کہا گیا کہ بچوں نے ان کو کھیل کی یعنی بلایا، اور وہ بچے تھے تو فرمایا کہ ما لعب خلقنا، ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ تو یہ ان کی فہم اور فراست تھی۔ الحکمہ پر وآتیناہ الحکمہ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا، اور ہم نے اس کو حنانا کا معنی شفقتاً و رحمتاً لآبائہ وغیرہما، کہ ہم نے اس کو مہربانی عطا کی، شفقت اور رحمت ماں باپ کے لیے اور دوسرے کے لیے بھی۔ یہ لفظ الحکمہ پر ہے، من لدنا یعنی من عندنا اپنی طرف سے، زکاتاً یعنی طہارتاً و صلاحاً، اور ہم نے اس کو ستھرائی عطا کی یعنی پاکیزگی اور نیکی۔ فلم یعمد بذنب، عمد ضرب سے، تو کبھی گناہ کا قصد بھی نہیں کیا۔ وکان تقیًا، اور وہ پرہیزگار تھا، یعنی مسلمان اطاعت گزار۔ وبرا بوالدیہ، برٌ صفت کا صیغہ ہے، یعنی بارًا بہما لا یعصیہما، ان کا ماں باپ کا فرمانبردار کہ ان کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ولم یکن جبارا، اور متکبر نافرمان نہیں تھے، عاصیا لربہ۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور اس کے اوپر سلامتی ہے جس دن کی وہ پیدا ہوا اور جس دن کی مرے اور جس دن کی زندہ حالت میں اٹھایا جائے۔
فزع اکبر سے۔ تو سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے امان ہے جس دن کی پیدا ہو، اس سے کہ شیطان اس کو پہنچے، اور جس دن مرے من فتان القبر، فتن یفتن و فتنے میں ڈالنا، اسی سے فاتن اس میں فاعل، فتان فعال کے ذن پر مبالغہ کا صیغہ، اب فتانین تثنیہ، نون اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا تو فتانے بچا، قبر کے دونوں فتنہ میں ڈالنے والوں سے۔ اور جس دن کی زندہ ہونے کی حالت میں اٹھایا جائے گا بڑی گھبراہٹ سے۔ حضرت ابن عیینہ نے فرمایا کہ یہ وحشت ناک، سب سے وحشت ناک مقامات ہیں۔ تو حضرت سفیان ابن عیینہ سے یہ مروی ہے کہ 3 مقامات مخلوق کے لیے سب سے وحشت ناک ہوتے ہیں۔ جس دن پیدا ہوتا ہے تو جس حالت میں پہلے تھا اس سے باہر اپنے کو دیکھتا ہے تو یہ اس کو وحشت ہوتی ہے، اور جس دن موت آتی ہے تو اس دن ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جن کو کبھی دیکھا نہیں تھا، یعنی فرشتے، اور جس دن قبر سے اٹھایا جائے گا تو اپنے کو محشر عظیم میں دیکھے گا۔ یہ سب وحشت ناک مقامات ہوتے ہیں، اور ان تینوں مقام میں رہتے یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت ہی کہ پیدائش کے وقت بھی حفاظت، موت کے وقت بھی، اور بعث کے وقت بھی۔ تو اس کو فرمایا کہ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ مریم کتنا ہوا؟ اب یہ ہے کہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے بعد حضرت مریم کا قصہ مذکور ہے، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کا۔ اور یاد کرو کتاب میں مریم کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ان کا ذکر کر دو، بلکہ مراد اقرا علیہم فی القرآن قصۃ مریم، ان کے سامنے قرآن ہی میں حضرت مریم کا قصہ پڑھو تاکہ وہ اس سے آگاہ ہوں اور جانیں جو کچھ ان پر جاری ہوا۔ اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، تو اس جو ہے ظرف ہوتا ہے اور ما بعد مضافلہ، تو اس مضاف ما بعد مضافلہ مل کر کے مفعول فی ہوگا۔ یہ بدل ہوگا مریمہ سے، تو اور مریمہ مفعول بہ ہے اذکر کا، تو یاد کرو مریم کو، یعنی اس وقت کو، تو اس بجائے مفعول فی ہونے کے مریم سے بدل ہوگا تو مفعول بہ کے معنی میں ہوگا کہ یاد کرو کتاب میں مریم کو، یعنی اس وقت کو جس میں کہ وہ اپنے لوگوں سے کنارہ کش ہوئی مشرقی جگہ میں، اور بدل ہی مقصود ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ یہ وقت جو اس کے کنارہ کش ہونے کا ہے اس وقت کا ذکر کرو۔ وقت یہ بدل ہوگا تو بدل استعمال ہوگا، بدل استعمال اس وجہ سے کہ جب یہ بھی ذات پائی جائے گی تو وہ کسی نہ کسی وقت میں ہوگی، تو وقت جو ہے تمام اشیاء کو، تمام احوال پر مشتمل ہوا کرتا ہے، لہذا وقت جو ہے کسی سے بھی بدل ہو سکتا ہے۔ اس کو کہا ہے کہ یہ بدل ہے مریم سے بدل استعمال، اس لیے اب کے اوقات مشتمل ہوتے ہیں ان سب چیزوں پر جو ان اوقات کے اندر ہوتی ہیں، اور جب یہ بدل ہے تو اس میں یہ ہے کہ مقصود مریم کے ذکر سے اسی وقت کا ذکر ہے، اور اس وقت کا ذکر کیوں مقصود ہے؟ لوقوع حاضر قصۃ العجیبہ فی ہے، اس لیے کہ حیرتناک قصہ اس وقت میں واقع ہوا۔ تو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے مشرقی جگہ کنارہ کش ہوئی، اعتزلت انتبذت کا معنی ہے، مکانن شرقیہ یہ ظرف ہے، یعنی مفعول فی ہے انتبذت کا۔ شرقی سے کیا مراد ہے اس کو بیان کیا کہ وہ عبادت کے لیے خلوت وضو ہوئی، تخلت للعبادت فی مکان، عبادت کے لیے خلوت وضو ہوئی، مما یلی ایسی جگہ جو بیت المقدس کی مشرقی جگہ کے قریب ہے، تو مراد ہے بیت المقدس کی مشرقی پوربی جگہ وہ الگ ہوئی، یا اپنے گھر کی مشرقی جگہ، اور من دارہا یا اپنے گھر کی مشرقی جگہ، معتزلۃً الناس لوگوں سے کنارہ کش ہو کر کے۔ تیسرے یہ کہا گیا کہ شرقی سے مراد ہے مشرقہ، مشرقہ سے مراد دھوپ کرانے، شرقہ یشرقہ سورج کا نکلنا، چمکنا، مشرقہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں دھوپ ہوتی ہو
اور جاڑے میں وہاں بیٹھتے ہوں، تو اس کے معنی میں یہ ہے مسلقہ۔ اور اس میں مسلقہ میں را کو تینوں مسلقہ 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 کہا گیا کہ وہ حج سے غسل کرنے کے لیے دھوپ کرنے کی جگہ، دھوپ کی جگہ میں بیٹھی، تو شرقی سے مراد دھوپ والی جگہ، شروق شمس والی جگہ۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو ان کے گرد حجاب کر لیا، یعنی اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان ایک ایسا پردہ کر لیا جو ان کو چھپا رکھے تاکہ اس پردے کے پیچھے غسل کریں۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی جانب اپنی طرف سے روح بھیجی، میں نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور اپنی روح جو فرمایا تو عزت افزائی کے لیے، جیسے روح اللہ، کلمۃ اللہ، بیت اللہ، اور اضافت عزت افزائی کے لیے ہے۔ حضرت جبریل کو روح کہا گیا اس وجہ سے کہ دین ان سے حیات پاتا ہے، ان سے اور ان کی وحی سے حیات پاتا ہے، یہ حیا بہی و بوحی۔ تو جبریل کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہ تندرست انسان کی شکل میں ان کے سامنے آیا، یعنی جبریل ان کے سامنے آئے، فی صورت آدمی شاب امردہ وضیء الوجہ جعد الشعر۔ یہ روایتوں سے معلوم ہوا کہ جبریل ان کے سامنے آئے ایسے آدمی کی شکل میں جو جوان، بے ریش اور روشن چہرے والا، گھنگریالے بال والا ہے، سویًا تندرست، مستوی الخلق یعنی خلقت میں برابر۔ اور ایسے جبریل ان کے سامنے انسان کی صورت میں کیوں آئے؟ تاکہ ان کے کلام سے انس حاصل کرے، ان سے نفرت نہ کریں، اور اگر ملائکہ کی صورت میں ظاہر ہوتے تو نفرت کرتی، اور بات سننے پر بھی قادر نہیں ہوتی کہ انسان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں لیکن انسان نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ تو انسان کی صورت میں آئے، تو جب وہ ان کے غسل کی جگہ انسان کی صورت میں آئے تو حضرت مریم نے کہا کہ بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ لیتی ہوں اگر تم پرہیزگار ہو۔ تو اگر پرہیزگار ہیں تو پناہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مراد یہ کہ اگر تم سے پرہیزگاری کی امید ہے، انکانا یرجا منکا ان تتقی اللہ، اگر تم سے اللہ سے تقوی کی امید ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ لینے والی ہوں، فإنی عاذت بھی منکا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، بے شک میں تو تمہارے رب ہی کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو ان کو بے خوف کیا، ہم نے دلایا بے خوف کیا اس بات سے جس سے ان کو خوف ہوا، اور یہ بتایا کہ وہ آدمی نہیں ہے بلکہ اسی رب کے رسول ہیں جس کی انہوں نے پناہ لی۔ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا فرزند عطا کروں۔ تو فرزند دینے کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی، اور قرآن نے اس کی حکایت کی ہے، تو اس کا مطلب کہ اذن الہی سے فرزند دینے کی نسبت بندے کی طرف ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ قرأت لِيَهَبَ اور لِيَهَبَ دونوں ہے، اور قرأت متواترہ ہے تو دونوں حجت ہے، یعنی اصل عطا کرنے والا رب ہے تو لِيَهَبَ اس کے لحاظ سے، اور چونکہ جبریل واسطہ ان کے ہاتھ پر دینا ہوا اس کے لحاظ سے لِيَهَبَ کہ میں تم کو فرزند عطا کروں اللہ کے اذن سے، یا لِأَكُونَ سَبَبًا، یا میں لڑکے کے عطا کرنے میں سبب بنوں غریبان میں پھونک مار کر کے۔ اور دوسری قرأت ابو عمرو اور نافع کی لِيَهَبَ لَكِ اللَّهُ، یعنی لِيَهَبَ لَكَ أَيْ اللَّهُ، کہ اللہ تم کو عطا کرے ستھرا فرزند۔ اب زکا یزکو زکاتن ستھرا ہونا، اور زکا یزکو زکاً زکا زرع نشو نما پانا، تو دونوں کے لحاظ سے تفسیر کی ہے۔ ستھرا ہونے کے لحاظ سے طاہر من الذنوب، ایسا فرزند جو گناہوں سے پاک ہو، اور نشو نما کے لحاظ سے کہا نامین الخیر والبرکہ، یا خیر و برکت پر نشو نما پانے والا ہو۔ تو حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلام، یہ بھی اللہ بوانا کیفا ہے، یعنی کیسے میرے لیے کوئی فرزند ہوگا، اور مجھے کسی انسان نے مس نہیں کیا، اور نہیں میں بدکار ہوں، یعنی کسی انسان نے، کسی شوہر نے نکاح کے ساتھ مس نہیں کیا، اور نہیں میں فاجرہ بدکار ہوں۔ تو فرزند تو ایسے ہی ہوتا ہے
کہ کسی انسان سے مرد و زن کا باہم ملاپ ہو تبھی فرزند ہوگا۔ اب بغیون کو بتایا ہے، بغا یبغی اصل میں زنا جو عورت کی صفت ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے بغت المرأہ، تو اسی سے بغیون ہے، تو اس کا معنی فاجرتن تبغی الرجال، اصل معنی چونکہ بغا یبغی کا طلب کرنا ہے تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں فاجرہ بدکار نہیں ہوں جو مردوں کو طلب کرنے والی ہو، یعنی شہوت چاہتی ہو جس مرد سے بھی ہو، اور ولد عادتاً نہیں ہوتا مگر ان دونوں میں سے کسی ایک صورت سے، یا تو نکاح ہو یا صفا ہو یعنی زنا ہو۔ لفظ بغی کو بتایا کہ یہ فعول کا وزن ہے مبرد کے نزدیک، بغوین، واو یہ اکٹھا ہوئے، پہلا ساکن ہے تو واو کو یہ کر کے ادغام کیا تو بغوین ہوا، پھر یہ کہ موافقت کے لیے غائن کو کسرہ دیا تو بغیون ہوا۔ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ واو کو یہ سے بدل دیا گیا اور ادغام کر دیا گیا، اور غین کو جو عین ہے کسرہ دیا گیا یا کی تبعیت میں، اسی لیے اس میں تائے تانیث نہیں لائق ہوئی۔ یہ فاعول کا وزن مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ تائے تانیث نہیں لائق ہوتی امراتن صبورن و سکورن میں، اور یہ مبرد کے علاوہ کے نزدیک یہ بغیون فعیلن کے وزن پر ہے۔ تو اب اس میں تائے تانیث کیوں نہیں آئی؟ ولم تلحق الہاء، اور ہا اس میں لاحق نہیں ہوئی اس لیے کہ مفعولہ کے معنی میں، اور فعول بمعنی مفعول جب ہو تو اس میں مؤنث کے لیے تائے تانیث نہیں آتے، جیسے امراتن جری یا رجل جری کی طرف۔ تو اس کو بتایا کہ یہ دوسروں کے نزدیک فاعل کے وزن پر ہے، اور ہاں اس میں لاحق نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ یہ مفعولہ کے معنی میں ہے، اور اگر فاعل بمعنی فاعلہ ہی ہو تو اس کو کبھی فاعل بمعنی مفعول سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، اور جیسے فاعل بمعنی مفعول میں تا نہیں آتی ہے ویسے ہی فاعل بمعنی فاعل میں بھی تا نہیں آتی، جیسے ان رحمت اللہ قریب، تو رحمت کے لحاظ سے قریبتن ہونا چاہیے مگر بجائے اس کے قریب آیا، تو یہاں فاعل بمعنی فاعل کو فاعل بمعنی مفعول سے تشبیہ کی بنیاد پر تا نہیں دی گئی۔ تو جب حضرت مریم نے یہ کہا کہ میرے فرزند کیسے ہوگا جبکہ کسی انسان نے مجھ کو مس نہیں کیا، میں بدکار بھی نہیں ہوں، تو حضرت جبریل نے کہا کذالک، یعنی الامر کما قلتے، معاملہ ویسا ہی جیسے تم نے کہا، لم یمسسک رجل، کسی انسان نے تم کو مس نہیں کیا نکاح سے یا صفا یعنی بدکاری سے، قال ربک علی حین، تمہارے رب نے فرمایا کہ وہ میرے اوپر آسان ہے، یعنی بغیر باپ کے فرزند عطا کرنا میرے اوپر آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی کر دیں۔ تو اب یہ لنجعل جار مجرور یہ علت ہے کسی کی، معلل کیا ہے وہ مذکور نہیں ہے، یہ ایسی تعلیل ہے جس کا معلل محذوف ہے، یعنی لنجعلہ آیۃ للناس فعلنا ذلک، تو فعلنا یہ معلل ہے کہ ہم نے ایسا کیا تاکہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یا یہ کہ معطوف ہے ایک اور تعلیل پر جو مقدر ہے، یعنی لنبین بہ قدرتنا ولنجعلہ آیۃ للناس، تاکہ اس سے ہم اپنی قدرت کا اظہار کریں اور تاکہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ تب بھی کوئی معلل چاہیے، تو معلل وہی ہوگا کہ ایسا ہم نے کیا اسی لیے کہ قدرت کا اظہار کریں اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی عبرت اور قدرت پر برہان اور دلیل، اس وجہ سے کہ انسان کی تخلیق کے 4 طریقے متصور ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد و زن کے بغیر پیدا ہو، تو یہ طریقہ حضرت آدم علیہ السلام میں ظاہر ہوا کہ مرد و زن کے ملاپ کے بغیر وہ پیدا ہوئے۔ دوسرا ہے کہ صرف مرد سے تخلیق ہو، تو یہ طریقہ حضرت حوا میں ظاہر ہوا کہ حضرت آدم کی مائیں پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا۔ تیسرا ہے کہ مرد و زن کے ملنے سے تخلیق ہو، تو یہ عام طور سے پوری دنیا میں جاری ہے۔ چوتھا یہ کہ صرف عورت سے فرزند پیدا ہو بغیر مرد کے، تو یہ چوتھی صورت باقی تھی، وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ میں ظاہر کر دی گئی۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوئی کہ جو بھی متصور طریقے ہیں ان میں سے ہر طریقے پر وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ تو
تو تاکہ اسے ہم لوگوں کے لیے نشانی کر دیں اور اپنی جانب سے رحمت اس کے لیے جو اس پر ایمان لائے. وکان امرا مقضیہ، تو اب کان میں کی فاعل ہے، اس کا اسم ہے ہوا، امر مقضیہ خبر ہے. تو کان کی ضمیر کدھر آ جائے جو مذکور ہے، یعنی عیسیٰ کی تخلیق ایک امر مقدر ہے. ایسا امر ہے جو مقدر ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. جب حضرت مریم ان کی بات سے مطمئن ہو گئیں تو حضرت جبریل ان کے قریب ہوئے اور ان کے درع مانے قمیض اور جیب مانے گریبان، تو ان کی قمیض کے گریبان میں پھونک ماری، وہ پھونک ان کے بدن تک پہنچی. فحملت ہو، تو انہوں نے اس کو حمل میں لیا، یعنی موہوب کو حمل میں لیا. فانتبذت بہ مکان قصیہ، تو اس کو لے کر کے ایک دور مقام میں وہ کنارہ کش ہو گئی. حملت و الموہوب، تو ہو کا مرجع ظاہر کیا کہ اوپر جو مذکور ہے اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ دیے جانے والے کو انہوں نے حمل میں لیا. اب اس میں اختلاف ہے کہ اس وقت حضرت مریم کی عمر کیا تھی. تو اقوال ذکر کیے ہیں کہ ان کی عمر 13 سال یا 10 سال یا 20 سال تھی. فانتبذت بہی، تو بہی کو بتایا کہ فانتبذت ملتبستن بہی، تو بہی حال ہوگا. اعتزلت وہو فی بطنہا، کہ وہ کنارہ کش اس حالت میں کہ وہ ان کے بطن میں تھے، اور جار مجرور بہی یہ حال کی جگہ ہے. اب حمل کی مدت کیا تھی؟ تو اس بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ 9 مہینے، اور اسی کو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ اگر حمل کے معاملے میں ان کی حالت مختلف ہوتی تو اس کا ذکر ہوتا، اور ایسا کچھ مذکور نہیں تو اس کا مطلب عام طور سے جو حمل کی مدت ہوتی ہے وہی تھی. لیکن اقوال ہیں. ابن عباس سے ایک روایت اور ہے کہ حمل کی مدت 1 ہی ساعت تھی، جیسے ہی حمل میں لیا ویسے ہی وضع کیا. دوسرا قول کہ 6 مہینے، تیسرا یہ کہ 7 مہینے، چوتھا ہے کہ 8 مہینے. اب کوئی مولود جو 8 مہینے پر جنا گیا ہو زندہ نہ رہا مگر ہے عیسیٰ. پانچواں یہ کہ ان کو 1 ساعت میں حملے میں لیا، دوسری ساعت میں جنا. ابن کثیر نے کہا کہ یہ گویا فانتبذت بہی فاجا حل مخاض اس سے اخذ کیا گیا کہ فا کے ساتھ مذکور ہے، اور فا تعقیب بلا تراخی کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا مان لیا کہ 1 ساعت میں حمل ہوا، دوسری ساعت میں وضع حمل ہوا. حالانکہ ہر چیز کے لحاظ تعقیب ہر چیز کی اس کے لحاظ سے ہوتی ہے. تزوج زید فولد لہ، زید نے نکاح کیا تو اس کے لیے فرزند پیدا ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح کرتے ہی فرزند ہو گیا، تو وہاں اس کے لحاظ سے وہ مدت لی جاتی ہے، تو ویسے یہاں اس کے لحاظ سے لی جائے گی. مکان قصیہ، قصا یقصو قصبا میں دور ہونا، یعنی بعید من اہلہا وراء الجبل، ایسی جگہ جو ان کے گھر والوں سے دور تھی پہاڑ کے پیچھے. اور وہ اس لیے کہ جب انہوں نے حمل کا احساس کیا تو اپنی قوم سے بھاگی ملامت کے اندیشے سے. نارمہ مصدر کے معنی میں